بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ولاگ بر وقت پہنچ سکے۔ خبر یہ ہے کہ یوتھیے جسٹس قاضی فائز صاحب کے خلاف ایک ایسی بات کو گھما رہے ہیں جس کا وجود ہے یا نہیں ہے، یہ بات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، انہوں نے آپ بھی نہیں پتا، لیکن چونکہ قوم یوتھ ہے سر، وہ لگی رہندی ہے، وہ کام ہی ہے کہ بس وہ زومبیز ہے نا، ایک دفعہ بھائی نے کہتا کیا کرنا ہے تو کری جانے وہ اس کو ٹویٹ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ ایک خاتون ہے آمنہ ملک صاحبہ۔ آمنہ ملک صاحبہ کون ہے؟ عبداللہ ملک ایک ایڈوکیٹ ہیں، مطلب پتہ نہیں ہے، لیکن باہر عبداللہ ملک صاحب ایک شخصیت ہے، وہ ان کی یہ بیگم صاحب ہیں اور آمنہ ملک ان کا نام ہے۔ انہوں نے ایک درخواست دی تھی جو سپریم جوڈیشل کونسل میں تھی، اور وہ درخواست جو ہے وہ یہ تھی کہ جناب جو جسٹس طارق مسعود صاحب ہیں ان کے کچھ جو کیا کہتے ہیں ریٹرنز ہیں، اس میں کچھ ان کو کہنا تھا کہ اے ریٹرنز 2 نمبر میں، اور یہ ریٹرنز جو ہے نا اس میں انہوں نے ایسٹ چھپائے ہیں، دکھائے ہیں، کچھ اس طرح کی باتیں، الزامات پر مبنی بات تھی۔ اس درخواست کو آج سپریم جوڈیشل کونسل نے متفقہ طور پہ، یاد رکھیے گا، متفقہ طور پہ مسترد کر دیا، اور اس جو سپریم جوڈیشل کونسل ہے، اگر ایدہ میں مطلب ادھر تے جاواں کہ جناب جو 3 جج صاحبان تو ہیں وہ آئینی اور 2 ہم خیال بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، تے مطلب ہے کہ متفقہ طور نے کیتی تے مطلب ہے کہ گل وچ ہے ہی کوئی نہیں، سرے تو کوئی نہیں سی۔ اچھا، اب جب وہ باہر آتی ہیں تو ایک خاتون ہے رپورٹر، ان کا نام ہے مریم نواز خان، ان کے جو ہے نا اپنا ٹویٹر اکاؤنٹ، اس کے اوپر یہ بات چل رہی ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں، اور وہ آپ اس کا اسکرین شاٹ دیکھ سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بقول آمنہ ملک کے، آمنہ ملک صاحبہ نے یہ کہا باہر آ کر کہ مجھے جسٹس قاضی فائز صاحب نے کہا کہ وہاں بھیج دوں گا جہاں سے کبھی واپس نہیں آ سکیں گی۔ یہ وہ الفاظ جسٹس قاضی فائز صاحب کے ساتھ منسوب کر رہی ہیں۔ اب اندر میڈیا نہیں ہوتا سپریم جوڈیشل کونسل کے نا، تو آپ یہ یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ یہ کوئی بات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ جو جسٹس قاضی فائز صاحب ہے نا، یہ وہ پرسنالٹی ہے، سچی بات ہے، مجھے ان کی یعنی جس طریقے سے انہوں نے اس دور میں اپنے آپ کو دفاع کیا اپنا، ان کی بیگم صاحبہ نے جس طریقے سے وہ سارے الزامات کا دفاع کیا جو جھوٹے لائے گئے عمران خان کی حکومت کی جانب سے۔ جسٹس قاضی فائز صاحب ایک فیصلہ دے کے پھنس گئے سر نا، آپ کو یاد ہوگا وہ فیصلہ تھا، اور جڑا ہے یہ بھی جتنے امپلیمنٹ نہیں ہویا، وہ بھائی جڑا سی جنرل فیض امید والا، وہ دھرنا کیس آپ کو یاد ہوگا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس فیصلے کے بعد ان کے اوپر برا وقت شروع ہوا تھا، ٹھیک ہے، اور بشیر میمن صاحب تو یہ کہہ رہے تھے کہ گرفتار کر لو، بشیر میمن کو تو بلا کے یہ کہا گیا تھا عمران خان کی طرف سے کہ گرفتار کر لو، انہوں نے کہا سر گرفتار کر لو، کیسے کر لو، نہیں اس کی بیگم تو پکڑی جا سکتی ہے نا، یہ جج نہیں پڑے جا سکتے۔ انہوں نے کہا سر کی پہ کرنا کر، کوئی قانون ہے، کوئی آئین ہے، کوئی چیزیں ہیں۔ تو عمران خان اتنا اتالوا تھا، اور جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے یہ ایک فیصلہ دے دیا تھا ایک طرح سے کہ جو بینچ جس میں عمران خان سے متعلقہ درخواستیں آئیں گی اس میں قاضی فائز صاحب نہیں بیٹھیں گے، ٹھیک ہے، پورے طریقے نل تڑا کٹیا وہ ساسو ماں کے لاڈلے نے۔ لیکن میں آپ سے گزارش کروں کہ اتنا ڈیسنٹ وے کے ساتھ قاضی فائز صاحب نے، ان کی بیگم صاحبہ نے آنریبلی دلائل کے ساتھ خود کو انوسنٹ ثابت کیا، اپنے مخالف ججوں کے سامنے کھڑے ہو گئے، اور آج وہ چیف جسٹس ہیں۔ تو ایسی شخصیت سے اس قسم کی گفتگو میں تو ایکسپیکٹ نہیں کرتا، میرا نہیں خیال یہ بات اس کی، مجھے لگتا ہے کہ یہ کوئی جھوٹ چھپا لیا ہے۔ اچھا، یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں، اس کی ایک وجہ اور بھی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ جو درخواست آج مسترد ہو گئی ہے نا، ٹھیک ہے، جسے طارق مسعود کے خلاف جو تھی، اس کا مطلب ہے اس میں سبسٹنس نہیں تھا، جھوٹ پہ مبنی تھی، اور جھوٹ پہ مبنی درخواست اگر کسی جج کے خلاف آئے
تو کیوم صدیقی صاحب آپ یاد کریے، بلکہ یاد ہوں گے سارے نے، بھولنا والی آئٹم ہی نہیں ہو، میرے ویسے دوست ہیں، میرا بھائی ہے، ایسے کرے میں ذرا فرینک ہو کے بات کرو. ان کا نام میں نے رکھا ہوا ہے سبھاش گئی. انہوں نے مینوں نا انج لہراندا اتوں پودے دے پچھوں نکل، اے درخت دے اگے کھلویا، اے بتی تیرے پچھوں دی نکلے گی تو اگوں دی آئے گا، اس طرح کر کے مجھ سے ایکٹنگ کے ذریعے نا مجھ سے کچھ ولاگ اسلام آباد میں کروائے تھے، تو میں نے ان کا نام سبھاش گئی رکھ دیا تھا. بہرحال کیوم صدیقی صاحب کی آپ ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر جائیں تو وہاں پر آپ کو نظر آئے گا، انہوں نے ایک جو ہے نا اپنا عکس وہ وہاں پر لگایا ہوا ہے قانون کا، اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص جھوٹ بولے کسی جج کے بارے میں تو سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے وہ قواعد و ضوابط کے رول 14 کے تحت جھوٹے شکایت دہندہ کے خلاف کارروائی کا حکم دے سکتی ہے، اور باقاعدہ پھر بھائی نا اس کارروائی دی پیروی ہوں کہ اے بھائی نو جیل ہوئی کہ نہیں ہوئی. اب چونکہ آمنہ ملک صاحبہ جو ہیں ان کی درخواست مسترد ہو گئی ہے، تو ہو سکتا ہے یہ کارروائی اس طرح جاری ہوتے انہیں کا رلاتے پاؤ. اب وہ انہوں نے آگے باہر بات کر دی ہے. اس کے بعد جناب شروع ہو گئے یوتھیے، وہ یہ کہو جا جاجے، وہ یہ چیف جسٹس ہے، اے کس طرح کی زبان بول رہا ہے، خاتون کے ساتھ ایسی باتیں کی جا رہی ہیں. کسی نے نہیں سنا وہ بات ہوئی کہ نہیں ہوئی، کسی کو نہیں پتا اس بات کا، کم از کم اب تک نہیں پتا. ٹھیک ہے، ابھی جو ریفرنس ہے وہ خارج کیا گیا، جو کہ درخواست آئی تھی اس کو خارج کیا گیا سپریم جوڈیشل کونسل کی جانب سے. تو بڑا جو ہے نا وہاں پر کلکلیان پئی ہے. ٹویٹر کو دیکھیں، فیس بک کو دیکھیں، یوتھیے جو ہے نا مکمل طور پہ اس معاملے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. ان کو موقع دوے نا قاضی فائز صاحب کے خلاف بولنے کا، وہ بولی جا رہے ہیں تڑا تڑ. اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ درخواست جو ہے اس کے اوپر ایک ڈیل کرنے کی کوشش کی گئی تھی عمر عطا بندیال صاحب کی جانب سے. یہ واقعہ ہے سر 5 اور 6 ستمبر کی درمیانی رات کا. ویسے 5 اور 6 ستمبر جو ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں اس کا ایک باقاعدہ مقام ہے، اس لیے کہ یہ وہ رات ہے جس رات 1965 کو انڈیا نے پاکستان پر حملہ کیا تھا. یہ واگا بارڈر پہ پائن بمباری شروع کی سی، اور پھر ہمارے جوانوں نے اس کا منہ توڑ جواب دیا. پھر وہ 1 ستمبر کی جنگ ہوئی پوری، اور اس جنگ میں پھر جڑی انڈیا دے نال یعنی میدان میں جڑی انہوں کی تھی وہ آج تک تاریخ جو ہے وہ گواہ ہے. جنگوں کی تاریخ میں وہ جنگ جو ہے نا اس کا اپنا ایک مقام ہے. چھم جوڑیاں کے مقام پہ جو لڑی گئی، جو چونڈے کے مقام پہ تاریخ رقم کی ہمارے شہریوں نے، ہمارے جوانوں نے، فوجیوں نے، کہ بم باندھ کر ٹینکوں کے نیچے لیٹ گئے، انڈین ٹینکوں کے نیچے. تو وہ ایک اپنی ایک داستان ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب 5 اور 6 تاریخ ستمبر 2023 ایک اور تاریخ رقم ہونے جا رہی سی پائن. ٹھیک ہے، اور وہ یہ تھی اسی طرح کا ایک حملہ جس طرح انڈیا نے کیتا سی نا، ایسے طرح کا ایک حملہ اس وقت کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کرنے کی کوشش کی، بلکہ کرتا حملہ جسٹس طارق مسعود صاحب کو فون کیا، اور فون پر انہوں نے کہا کہ آپ کے خلاف آمنہ ملک کی ایک درخواست آئی ہوئی ہے، اور آپ کے پاس ایک درخواست پڑی ہے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف، تے میرے نال ڈیل مار لو اور تسی جڑا نا اپنا کی کہندے نے ساڈے بندے دی درخواست ڈسمس کر دے، سی تہاڈی کر دینے. جسٹس طارق مسعود صاحب جو ہے وہ مطلب بقول اب کیوم صدیقی صاحب کے، کیونکہ یہ خبر ایکچولی کیوم صدیقی صاحب نے بریک کی تھی، انہوں نے یہ کہا کہ وہ غصے سے یعنی کانپنا شروع ہو گئے کہ تیری جرت کیویں ہوئی کہ تم انہوں فون کر کے میں نے ڈیل مارن دی کر گیا، تو بھیج انہوں سپریم جوڈیشل کونسل میں میرے خلاف درخواست بھیجے، اس کی مکمل انکوائری کروائے، اور اگر میرٹ کے اوپر میرے خلاف چیزیں ثابت ہوتی تو مجھے سزا دے، اگر نہیں ہوتی تو پھر ان سزا دے جنہیں جھوٹ بولے. یہ آمنہ ملک کی درخواست تھی. آپ اندازہ لگائیں کہ کنا انہوں نے خوف ہے
اور کتنا یہ پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں جس سے مظاہر علی اکبر نقوی کو. مجھے نہیں پتا ان کے خلاف الزامات درست ہیں غلط ہیں, وہ ظاہر ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل نے دیکھنا ہے. ابھی تو خیر وہ سپریم کورٹ میں چلے گئے ہیں, وہ بھائی صاحب تو اس فورم تے پراپر تے جان نو تیار ہی کوئی نہیں. وہ تو نس کے کدی ادھر جا رہا ہے کدی ادھر جا رہا ہے, وہ کوشش کر رہا ہے کہ بس کسی طریقے نہ گل ادھر ادھر ہو جائے, لیکن ادھر ادھر ہونی کوئی نہیں. کوششاں پائی دیاں بڑیاں نے, کیونکہ شیر آ گیا ہوا جس لئے شیر آ جائے تو پھر شیر دی مرضی ہوندی پا جی, جنگل دا بادشاہ ہوندا ہے, تو اے پائن تو جندیاں مرضی ٹالی اٹالی چھالا مار لو, بات بنے گی نہیں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس رات جو حملہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے اوپر ہوا 5 اور 6 ستمبر کی رات, وہ جسٹس طارق مسعود صاحب نے اس کو روکا, ٹھیک ہے. اور اگر وہ بات اتنی ہی سچی ہوتی جتنی کہ ویسے تو آج ریجیکٹ ہوگی ساری کی ساری بات, لیکن اگر وہ سچ پہ مبنی درخواست ہوتی آمنہ ملک صاحبہ کی, تو حضور گلاں تے پھر اگے چلی گئی ہوندیاں نا. پھر جسٹس طارق مسعود بھی کہندے کہ یار سچی گل کر رہی ہے یہ, تے اپنے کو غلطی ہو گئی ہے تو چلو ڈیل مار لینے ہیں. وہ کھلوتا رہا, انہوں نے کہا بھاجی کرو دیکھی جائے گی, پھر کیوں ہے, کیونکہ غلط ہے ہی کچھ نہیں. مظاہر نقوی صاحب دستے فیصد نے. تو یوتھیا بریگیڈ جو ہے اس وقت صرف اس پورے معاملے کا ایک حصہ آپ کے سامنے لے کر آ رہی ہے, اور وہ بھی شی سیڈ والا کہ آمنہ ملک نے کہا ہے, ثبوت کوئی نہیں ہے. میں نے آپ کو پوری بات کھول کے اس لیے سنائی ہے کہ فیصلہ آپ کر لیں کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے. کیونکہ اگر یہ اوپن کورٹ ہوتی تو ساری دنیا دیکھ رہی ہوتی, اوپن کورٹ نہیں ہے. اب پریس ریلیز آئے گی یا جو بھی ہوگا اس میں کیا معاملہ سامنے آتا ہے وہ مجھے نہیں پتا. میں نے آپ کو وہ باتیں بتائی ہیں جو ماضی کے ریفرنسز ہیں اور جو ثبوتوں کے ساتھ ہیں. جسٹس طارق مسعود صاحب نے یہ جو 5 اور 6 ستمبر کی درمیانی رات کا واقعہ ہے اس کے اوپر پورا خط ہے وہ بھی لکھ دیا ہوا تھا, ٹھیک ہے. اور پوری کی پوری چیز جو ریکارڈ کے اوپر موجود ہے جو بتا رہا ہوں. باقی ادھروں سنیاں ادھروں سنیاں, اس نے کہا انہوں نے کہا انہوں نے پھر کہا, اے طوطا کہانیاں ہیں. تو قوم یوتھ نو موقع ملیا ہے وہ جناب کمائی جا رہی ہے جھوٹو چوٹ چتالی. یہ بات آپ ذہن میں رکھیے گا کہ کسی بھی جج کے خلاف جھوٹی گواہی دینے سے آپ کے خلاف ایک بڑی کارروائی ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے. اب آمنہ ملک کے خلاف بھی کارروائی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی یہ مجھے نہیں پتا, لیکن اس کا پورا پس منظر میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے کہ جیسے طارق مسعود کے خلاف درخواست کیسے آئی اور اس کا انجام کیا ہوا. فیصلہ عوام نے کرنا ہے, سچا کون اور جھوٹا کون. پھر وقت اتنا ہی, ملتے اگلے ولاگ.